اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ قرآن پاک کا دوسرا پارہ یعنی چیپٹر سیکنڈ سایقول 111 آیات اور لگ بھگ 17 رکوع پر مشتمل ہے۔ میں نے اس پارے کو ڈیوائن لیجیٹمیسی یعنی ربانی قانونیت کا نام دیا ہے کیونکہ اس پارہ مبارک میں انفرادی اور اجتماعی زندگی کے بہت اہم شرعی قوانین کا نہایت خوبصورتی سے احاطہ کیا گیا ہے۔ اس پارے کے پہلے ہی رکوع میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کی دیرینہ خواہش کا احترام کرتے ہوئے مسلمانوں کا قبلہ مسجد اقصی سے خانہ کعبہ کی طرف موڑنے کا حکم صادر کیا۔ یہاں لوگوں کا امتحان بھی مقصود تھا کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون مخالف چلتا ہے۔ اللہ رب العزت اس رکوع میں واضح کر رہے ہیں کہ مشرق اور مغرب سب اسی کے ہیں اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اس رکوع میں یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ امت محمدیہ افضل اور معتدل امت ہے، ربانی قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے جو تا قیامت سچائی کی گواہی دیتی رہے گی۔ دوسرے رکوع میں شک سے نکل کر حق کے راستے پر چلنے کی تلقین کی جا رہی ہے، بھلائی میں سبقت لے جانے کی نصیحت ہو رہی ہے۔ اس بات کی بھی وضاحت کی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس رکوع میں اللہ رب العزت اپنے بندے سے نہایت قربت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میری ناشکری مت کرنا، ہمیشہ شکر گزار رہنا۔ بخاری شریف میں درج ایک بہت ہی خوبصورت حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے دل میں یاد کیا میں بھی اسے دل میں یاد کروں گا، اور جس نے مجھے مجلس میں یاد کیا میں بھی اسے اس کی مجلس سے بہتر مجلس میں یاد کروں گا۔ اے ابن آدم، اگر تو میری طرف ایک بالشت بڑھے گا تو میں تیری طرف ایک ہاتھ بڑھوں گا، اگر تو میرے پاس چل کر آئے گا تو میں تیرے پاس دوڑ کر آؤں گا۔ پارہ مبارک کا تیسرا رکوع یہ سبق دے رہا ہے کہ ہر کھٹن موڑ پر صبر اور نماز سے مدد لی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ ایسے لوگوں پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، یعنی یہ کہ ہم خود اللہ کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ مزید واضح ہو گیا کہ جو لوگ اصلاح کر لیتے ہیں رب انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ چوتھے رکوع میں تدبر تفکر کرنے والوں کی رب تعالی خود حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں۔ جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے زمین و آسمان کی ساخت، دن اور رات کے آنے جانے، سمندروں اور اس میں موجود کشتیوں، بارش، ہواؤں، بادلوں میں خوب نشانیاں ہیں۔ پانچویں رکوع میں انسان کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ شیطان آپ کا کھلا دشمن ہے، اس کی راہ پر مت چلنا۔ چھٹے رکوع میں نیکی کی نہایت جامع انداز میں وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور پیغمبروں کو دل سے ماننا، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا ہی خالص نیکیاں ہیں، اور یہ کہ نیک لوگ جب عہد کرتے ہیں تو اسے وفا کرتے ہیں، تنگی اور مصیبت کے وقت اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ڈیوائن لیجیٹمیسی کی صورت قانون قصاص کی افادیت اور وصیت کا بیان بھی اسی رکوع میں ہے۔ ساتویں رکوع میں روزہ کے فرائض کا تذکرہ ہے، جیسا کہ آیت نمبر 183 کہہ رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایماندار لوگو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ یہ رکوع مزید وضاحت کر رہا ہے کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، جو ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ جو شخص اس مہینہ کو پائے اس پر لازم ہے کہ مہینہ بھر کے روزے رکھے۔
اظہار محبت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ وہ ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہے، التجائیں قبول کرتا ہے۔ 8ویں رکوع میں جہاد فی سبیل اللہ کا تذکرہ ہے، مگر حد سے نہ بڑھنے کی تلقین بھی ہے۔ اللہ زیادتی کو پسند نہیں فرماتے۔ جہاد کا اصل جواز شرک کو مٹانے کے لیے ہے۔ اگر کوئی ڈیوائن لیجیٹیمیسی کی طرف لوٹ آئے تو پھر اللہ معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اسی رکوع میں اور پھر آگے 9ویں رکوع میں قوانین حج کا مفصل بیان بھی ہے۔ سورہ البقرہ کے 9ویں رکوع میں ایک بہت ہی پاورفل دعا کا ذکر بھی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مسلم کی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بیمار کی عیادت فرمائی جو بہت کمزور اور لاغر ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم اللہ سے کوئی دعا بھی مانگا کرتے تھے؟ اس نے کہا، ہاں میں یہ دعا مانگا کرتا تھا کہ اے اللہ مجھے جو عذاب آخرت میں ملنا ہے وہ دنیا ہی میں مل جایا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، بھلا کسی میں اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ پھر آپ نے یہی دعا یعنی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھ کر فرمایا، تم نے یہ دعا کیوں نہیں مانگی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حق میں دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے شفا عنایت کر دی۔ گنتی کے چند روز ہیں، اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے۔ اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا ہی رب کی رضا کا باعث بنتا ہے۔ اسی 9ویں رکوع میں ایک بار پھر انسان کو شیطان سے ڈرایا جا رہا ہے کہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اس پارہ مبارک کے 10ویں رکوع میں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بے حساب دیتے ہیں۔ ایک خوبصورت توجیہ یہ بھی پیش کی گئی ہے کہ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز پسند نہ ہو، وہ تمہارے لیے بہتر ہو، مگر ایک چیز تمہیں پسند ہو وہی تمہارے لیے بری ہو۔ جو تم نہیں جانتے رب جانتا ہے۔ قوانین جہاد اور اس کی بابت اخلاقی اصول و ضوابط بھی 11ویں رکوع کا سبجیکٹ میٹر ہے۔ پھر آگے چل کر 12ویں، 13ویں، 14ویں اور 15ویں رکوع میں عورت کی گھریلو اور ازدواجی زندگی سے متعلقہ ربوبی قوانین، اخلاقیات کا مفصل احاطہ کیا گیا ہے۔ میاں بیوی کے حقوق، عورت کا حق طلاق، معاملات میں حسن سلوک، عدت وغیرہ جیسے شرعی قوانین کھول کھول کر بیان کر دیے گئے ہیں۔ ذمہ داری کے تناظر میں مرد کو عورت پر فوقیت حاصل ہے، جبکہ حقوق کی طلب میں عورت مرد سے اوپر نظر آتی ہے۔ مرد پر عورت کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، جبکہ عورت کے مجموعی طور پر شرعی حقوق مرد سے کہیں زیادہ ہیں۔ اس پارہ کے 16ویں رکوع میں اللہ رب العزت کو قرض دینے کا حکم دیا گیا ہے، جو وہ کئی گنا بڑھا کر واپس لوٹاتا ہے۔ طالوت کی قوم کا واقعہ جو 17ویں رکوع تک چلتا ہے، طالوت کے ساتھیوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم جالوت سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، مگر ایک قلیل گروہ جس میں نوجوان حضرت داؤد علیہ السلام بھی شامل تھے، اس نے دعا فرمائی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، یعنی اے ہمارے رب ہمیں صبر عطا فرما اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں کے مقابلہ میں ہماری مدد فرما۔ اللہ کی منشا سے انہوں نے جالوت کے لشکر کو شکست دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو مار ڈالا۔ رب تعالی نے خوش ہو کر داؤد علیہ السلام کو خوب علم و حکمت سے نوازا۔ ڈیوائن لیجیٹیمیسی یہی ہے کہ وہ باری تعالی انسانوں کے برے گروہ کو کسی اچھے گروہ سے ہٹاتا رہتا ہے، دنیا کے نظام کو یوں بگاڑ سے بچا کر رکھتا ہے۔ یہ اس کا بڑا ہی فضل ہے۔ اس پارہ مبارک کا مجموعی خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے دشمن عظیم شیطان کے حملوں سے بچ کر زندگی گزارنی چاہیے۔
ہمیں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جانا چاہیے۔ اس داخلے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم باری تعالیٰ کو یاد کریں، وہ بھی ہمیں یاد کرے گا۔ زندگی کی ہر پریشانی میں صبر اور نماز سے مدد لیں، دونوں جہانوں کی عافیت کی دعا جاری رکھیں، وہ ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہے۔ تو پھر آئیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، خیرات، حج کی پیروی کرتے ہوئے ڈیوائن لیجیٹیمیسی کے سامنے سرنگو ہو جائیں، عالم توحید، عالم مدہوشی میں سجدہ ریز ہو جایا کریں اور رب سے مانگ لیا کریں کہ ہماری پسند اس کی پسند سے مطابقت کر جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔